احتجاج ہی کر سکتے ہیں. احتجاج کیسے ہوگا؟ 10-12 آپ کے MLA آئیں گے یہاں پر؟ دیکھیں آتی ہیں انشاءاللہ کل آئیں گے. خان صاحب کی پیشی ہے, لیکن یہاں پہ 100 MLA بھی کھڑے ہوں تو اپنی آواز بلند کریں گے. ان کو کرنی چاہیے اپنی آواز بلند. ہم نے کوئی حملہ تو نہیں کرنا نا کسی بھی دیوار پہ. جو دیواریں آپ کے سامنے ہیں, جو تالے آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں, وہ قانون اور اخلاق کی قوت سے ہی کھلیں گے بالآخر. لیکن سر آپ کی جو پارٹی ہے 5 اگست کی کال دیتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فلیش پروٹیسٹ ہوتے ہیں, لیکن اس طرح سے مؤثر طریقے سے عوام احتجاج نہیں کر پاتی. قائد اعظم تک کی تصویر اگر نکالے تو آپ کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. دیکھیں سر آپ کی اسٹریٹجی کیوں نہیں بن پا رہی 2 سالوں میں؟ 14 دن ہو گئے خان صاحب کو اسٹریٹجی کی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر یہی کچھ میں آپ سے کہوں تحریک آزادی کے دوران ہوتا 1930 میں 40 میں تو شاید وہ تحریک بھی نہ چل سکتی. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ انگریز نے موقع دیا. نہیں کیا, جلیانوالہ باغ کی بات کچھ نہیں ہوا نا. دیکھیں ایک آئین اور قانون کا کچھ نہ کچھ ادراک انگریزوں کو بھی تھا. انہوں نے ہمارے لیڈران کو اٹھا کے ننگا کر کے جیلوں میں مارا پیٹا نہیں تھا. کوئی ہمارا بڑا لیڈر یا چھوٹا لیڈر اس قسم کے سانے سے نہیں گزرا. آج جو ہو رہا ہے تمیز, حیا, شرم, آئین, قانون, ہر چیز کی پامالی ہے. یہ ہماری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کو سینکڑوں سال پیچھے جانا پڑے گا, ہلاکو اور چنگیز کے زمانے میں جانا پڑے گا, جو آج ہو رہا ہے اس کی مثال ڈھونڈنے کے. لیکن سر آپ کی جو عوام ہے وہ چاہتی ہے کہ مزاحمت ہو, کم سے کم آپ نہ دروازے توڑیں, لیکن عوام تو لا کے کھڑا تو کریں, عوام کو یہاں پر احتجاج کریں. آپ تو یہی نہیں کر پائے, اتنے سے 2 سال ہو گئے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں عوام خود نکلتی ہے, عوام نکلے گی. اس کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک لمحہ ہوتا ہے. بٹن دبانے سے یہ نہیں ہو جاتا. 14 اگست کا دن ہو, 5 اگست کا دن ہو, عوام کے پاس بالکل موقع موجود تھا اور نکلی عوام. لیکن بڑی تعداد میں اور بڑی تعداد میں نکلے گی. آپ اس پروسیس کو چلنے دیں. یہ کوئی آخری دن نہیں. دیر چلے گا؟ 2 سال ہو گئے اس بندے کو. آخری دن نہیں ہے یہ. دیکھیں میں آپ کو کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتا. میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا کہ میں عوام سے کہوں کہ 10 کروڑ کل باہر نکل آئیں تو وہ نکل آئیں گے. عوام اپنے فیصلے خود کرتی ہے. معصومانہ سوال ہے, کتنا برداشت کرے گا خان؟ دیکھیں خان صاحب وہ جنگ لڑ رہے ہیں جو انسانیت کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں نے لڑی ہے. وہ نیلسن منڈیلا ہو, وہ کوئی اور ہو. تو خان صاحب کا نام اب تاریخ میں بالکل رقم ہے سنہری حروف میں. تو آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ 1 مہینے کی 2 ہفتوں کی بات نہیں ہے. یہ ایک تاریخی عمل ہے جس کا حصہ ہیں خان صاحب. انشاءاللہ وہ جلد باہر آئیں گے, لیکن ہم اصول پہ کھڑے رہیں گے. ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی, ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. ہم پاکستان کی عوام کو آواز دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب. بھٹو بھی اصولوں پہ کھڑا رہا, پھانسی ہو گئی اس کو. آپ کو لگتا ہے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اصول پہ کھڑا ہونے کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہمارے پاس؟ معافی کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ معافی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. معافی وہ مانگیں جنہوں نے الیکشن چرایا, جنہوں نے پاکستان کے عوام کے ووٹ کو حقیر سمجھا, پاکستان کی عوام کو حقیر سمجھا. ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبدار شفاف تحقیقات کرائی جائیں, پتہ کیا جائے کہ اس دن کیا ہوا. جو مقدمے اب تک ہوئے ہیں جس میں لوگوں کو 10-10 سال سزا دی گئی ہے, مذاکرہ خیز نوعیت کی گواہی وہاں پیش کی گئی ہے. 2 پولیس والے ہر جگہ پیش کیے گئے جو کہتے ہیں ہم چھپ کے کسی طرح زمان پارک میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے سامنے خان صاحب کوئی منصوبہ بنا رہے تھے. یہ بالکل واہیات چیز ہے جو پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. تو اس سے اس تمام نظام کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل چکی ہیں. یہ فریب پر مبنی نظام ہے اور پاکستان کی عوام اپنا فیصلہ خود کرے گی اور ضرور کرے گی. آخر میں مجھے بتا دیجیے گا عمران خان کی رہائی کا راستہ کیا ہے؟ مزاحمت, مفاہمت, آئینی حق؟ سب کچھ مل کے ہوگا. ہر چیز مل کے ایک نقطہ آتا ہے. آئینی حق آپ سے چھین لیا گیا ہے سر. مفاہمت کرتے ہیں گولیاں ماری جاتی ہے. اب رہ کیا گیا آپ کے پیچھے؟ مفاہمت پہ گولیاں نہیں ماری, مزاحمت پہ گولیاں ماری گئی ہیں. تو دیکھیں یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم مفاہمت نہیں کر رہے, ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں لوگوں کو بلاؤں, لوگ آئیں گے, گولیاں کھائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تو ایسے نہیں ہے. وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جب تاریخ لوگ اعتماد کرتے ہیں. آپ چینل کے تھرو پیغام دیں, عوام آئے گی. دیکھیں آپ نہیں جانتے حقیقت کو. آپ جو باتیں کر رہی ہیں وہ افسانوی باتیں ہیں. ہمیں حقیقت کا ادراک ہے. روز مجھ سے سینکڑوں لوگ ملتے ہیں. صرف MNA MPA نہیں ملتے, ہمارے عام لوگ ملتے ہیں, ہمارے یونین کاؤنسل کے لوگ ملتے ہیں, ہر سطح کے لوگ ملتے ہیں. ٹویٹر پہ بیٹھ کے لکھنا, مفروضے قائم کرنا بہت آسان کام ہے سوشل میڈیا پہ. لیکن وہ لوگ جن کے بچے جیلوں میں ہیں, جن کے گھر بار لٹ گئے ہیں, جن کی روزگار ختم ہو گئی ہے, 7,000 ہمارے دوست جو ہیں صوبہ خیبر پختونخوا سے 4 دفعہ مہینے میں, 4 نہیں فوت نہیں ہوئے, 4 دفعہ وہ آتے ہیں یہاں پیشیاں بھگتانے, پنڈی اور اسلام آباد. ان کو جو مصیبت جھیلنا پڑتی ہے, ان کے خاندان کو جو مصیبت جھیلنا پڑتی ہے, اس کا ادراک نہیں ہے لوگوں کو. تو سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک پروسیس ہے, ایک تحریک ہے جو آگے بڑھ رہی ہے اور یہ اپنے نقطۂ عروج تک ضرور پہنچے گی. آپ کی تحریک کب چلے گی, یا پھر تحریک آپ کی مرزا افریدی صاحب کے فارم ہاؤس پہ ہی ختم ہو گئی تھی؟ نہیں, کوئی تحریک کہیں ختم نہیں ہوئی. کوئی دن آخری دن نہیں ہوتا. یہ تحریک عوام کی تحریک ہے. دن تو شروع ہی نہیں ہوئے.
آپ شروع کر دینا, آپ لگائیں ایک نعرہ مستانہ, بتائیں کیسے تحریک شروع ہوتی ہے. آپ نے کچھ پڑھا ہے کبھی زندگی میں کسی کتاب کو؟ آپ کو بنا دیتے ہیں, آپ ابھی کر دیں. آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا نہ تاریخ سے کوئی تعلق ہے, نہ حال سے کوئی تعلق ہے. اگر آپ نے کوئی دنیا میں زندگی میں کوئی کتاب پڑھی ہے تو مجھے بتائیے. دیکھیں یہاں ہم کھڑے ہو کر آسان ہے بات کرنا, میرے منہ کے سامنے مائک رکھ کے کہنا آپ یہ کر دیجئے, جیسے میرے ہاتھ میں کوئی بٹن ہے میں دباؤں گا اور تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. تحریک نہ شروع کریں, عوام کو دیکھیں عوام کو بالکل نکالا ہے, عوام نکلنا چاہتی ہے تو آج نکل آئے باہر. بنگلہ دیش میں کوئی لیڈر نہیں تھا. جہاں تحریکیں اٹھتی ہیں, جہاں انقلاب آتے ہیں, وہاں لیڈر نہیں ہوتے, وہ عوام آگے ہوتی ہے, لیڈر پیچھے ہوتی ہیں. ایک مثال دنیا کی تاریخ کی ایسی نہیں ہے جہاں لیڈر انقلاب لائے ہوں. انقلاب تب آتا ہے جب عوام فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. عوام وہ فیصلہ ضرور کرے گی, جلد کرے گی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی. اس وقت سلمان